قصبے کی مرکزی گلی میں قدیم معبد کھڑا تھا جس کی چھت پر سانپوں کے پتھریلے مجسمے سر اٹھائے کھڑے تھے۔ کرتار سنگھ نے سرگوشی میں کہا، یہاں کی رہنما وشالی کہلاتی ہے، وہ سانپوں کی پوجا کرتی ہے اور وہ سانپوں کی سردار ہے۔ راجہ ویر سین نے سر ہلایا، ہمیں اس معبد کی گہرائی میں جانا ہوگا۔ قافلے کے سربراہ نے محافظوں کو حکم دیا اور وہ معبد کے بڑے دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہوئے۔ ایک وسیع ہال میں چلتے چلتے سب نے محسوس کیا کہ ہوا گرم اور بھاری ہے۔ اچانک ایک آواز گونجی، آؤ، اصل وارث جو خون سے امرود اگائے گا وہی اس دیوار کا راز کھولے گا۔ سب چونک کر ایک سمت دیکھنے لگے۔ وہاں نیچے سیڑھیاں تھیں جو تہہ خانے کی جانب اتارتی جاتی تھیں۔ ویر سین نے شمشیر نکالی، کرتار سنگھ نظریں تیز کیے پیچھے رہا۔ سیڑھیاں اترتے ہی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا۔ زندگی کا اسیر، زہر کا وارث، تخت کے پیچھے چھپا راز یہی ہے۔ اس طرح کے الفاظ وہاں خون سے لکھے ہوئے تھے۔ ارجن کے ہاتھ کانپے۔ وہ جان گیا یہ دیوار بھی ارجن کی جانب اشارہ کر رہی ہے۔ اتنے میں ایک دروازے سے روشنی پھوٹنے لگی۔ سب نے قدم روکے اور احتیاط سے اندر داخل ہوئے۔ وہاں ایک گول سی منزل تھی، درمیان میں پتھر کا تخت جس پر خون کے نشانات ابھرے تھے۔ تخت کے سامنے سانپ کے چہرے والا چھوٹا ممبر تھا جس پر رکھا تھا وہ خشک امرود کا بیج۔ راجہ ویر سین نے ہاتھ بڑھایا مگر ارجن نے بے ہوش دھنک سے کہا، نہیں، یہ زہر ہے، دشمنی کا منہ بولتا ثبوت۔ راجہ نے غصے سے جواب دیا، تم کیا جانتے ہو؟ تم باغبان ہو۔ اور جیسے ہی ویر سین نے بیج کو چھوا، مشعلیں بجھ گئیں اور سناٹا چھا گیا۔ پھر دور سے ہنسنے کی آواز آئی، اصل وارث پہچانا جائے گا، پھر تخت لوٹایا جائے گا۔ اور پھر اچانک مشعلیں پھر جل اٹھی، لیکن بیج غائب ہو چکا تھا اور دیواروں پر سانپوں کے پتھروں کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ارجن کی نظریں دروازے کی جانب تھم گئیں۔ کہیں اسے وجدان تھا کہ دہلیز کے پار وشالی کی پرچھائی کھڑی ہے، مسکراتی اور اپنا انتقام لیتی ہوئی۔ اس طرح سانپوں کا دربار ظاہر ہوا، جہاں ہر سائے میں دھوکہ تھا۔ وہ رات پلک جھپکتے کالی ہو گئی۔ بھنور گڑھ کا قافلہ گھوڑاون کی خونی گلیوں سے واپس آ رہا تھا کہ اچانک محل کی ہوائی توپوں نے سلامی کی، صدائیں بلند کی۔ ویر سین کا دماغ ابھی تازہ ہوا نہ تھا کہ ایک خادم دوڑتا ہوا دربار میں آیا، مہاراج، حکیم بہرام لوٹ آئے ہیں مگر وہ خود کو بدل کر آئے ہیں۔ دروازے کے باہر بوڑھا شخص کھڑا تھا، اس کے قدم ہلکے لیکن آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ راجہ نے بے یقینی میں حکم دیا، اسے اندر لے آؤ۔ بوڑھے حکیم کو سنبھال کر تخت کے سامنے بٹھایا گیا۔ سر جھکا کر اس نے آہستگی سے کہا، مہاراج، میں ٹھیک ہوں مگر اس کے بدلے میں کچھ سچائیاں لے کر آیا ہوں جو جان کر آپ لرز اٹھیں گے۔ راجہ ویر سین نے بے صبری سے پوچھا، کیا راز ہے حکیم؟ حکیم نے بے ترتیبی سے اپنی چادر ہٹائی اور اندر سے ایک زخمی لفافہ نکلا۔ اندر ایک پرانا نسخہ اور خشک امرود کے چند چھلکے تھے اور کہا، یہ امرود صرف پھل نہیں بلکہ زہر کی کیپسول ہے۔ تم نے سوچا کہ کوئی بیرونی طاقت اسے لے جائے گی مگر اصل دھوکہ تم نے خود کیا تھا۔ تمام درباری چونکے۔ حکیم مزید بولا، راجہ سہج پال نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی تھی، اگر قوم کو زہر کا پتہ چلا تو اسے چھپا کر رکھوں۔ اس نے امرود کے اندر زہر کا بیج ڈال دیا تھا۔ یہ بیج خون کے رومال پر پھلتا، صرف اصل وارث کے خون سے جڑا ہوتا۔ تم نے وہ امرود چھوا ہی کیوں؟ اسے اصل وارث نے نوازا تھا۔ ویر سین نے غصے سے کہا، تو مطلب ہے یہ سارا کھیل اپنے باپ نے خود رچایا تھا؟ حکیم بولا، ہاں، سہج پال جانتے تھے کہ دشمن حکمراں ان کے بیٹے کو کمزور کر دیں گے، اس لیے سچائی اور زہر دونوں کو ایک امرود میں بند کر دیا۔ ویر سین کا سر منہ کے بل جھک گیا اور بے اختیار بولا، تو اصل وارث کون تھا؟ حکیم نے چہرہ اٹھایا اور ارجن کا نام لیا، وہ باغبان ارجن جنہوں نے اپنے خون سے امرود اگایا۔ اصل طاقت اس کا حق تھی۔ اس بیج کو بچانے والا ایک درباری تھا جس نے خون سے امرود کی حفاظت کی، چرن داس، گونگا مالی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے ہاتھ ملائے اور ہلکے ہونٹوں سے کہا، میں نے ہمیشہ چپ رہنے کا وعدہ کیا تھا مگر اب سچ بولتا ہوں، امرود تمہارے خون سے جڑا تھا مگر وارث کا خون ارجن کا تھا۔ میں نے وہ بیج قبر میں چھپا دیا، لیکن آج تم سب کو جان لینا چاہیے کہ دھوکہ، سانپ اور تخت کا کھیل صرف ایک پل کی ضد تھی۔ محل میں ایک سناٹا چھا گیا۔ ویر سین نے سر اٹھایا، آنکھوں میں شرم ساری اور غصے کے ملے جلے جذبات تھے۔ اس نے حکیم بہرام اور چرن داس کی طرف دیکھا اور ٹھہر کر کہا، ہمیں ارجن کو تلاش کرنا ہوگا، اس کی زندگی بھی خطرے میں ہے۔
پھر ارجن کی تلاش کا حکم جاری ہوا، مگر محل کی دیواروں میں خوف کے سائے گہری جڑیں مضبوط کیے بیٹھے تھے۔ اسی دوران ایک اور سازش پھوٹنے لگی، ویشالی کی۔ ویشالی وہی سابق رقاصہ تھی جسے راجہ سہج پال نے بھی خاص مقام دے رکھا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں چھپا ہوا جادوگرانہ کسی سے خفیہ نہ رہا۔ ویشالی نے چھپ کر محل کے خفیہ دروازوں سے ارجن کا خشک امرود بیج چرا لیا تھا۔ اس نے اس بیج کو سانپ کے زہر سے ملا کر ایک نئی نسل تیار کی، ایک ایسا امرود جو ہر ذائقے میں زہر اور طاقت کو یکجا کرتا اور جیسے چکھنے والا مکمل طور پر اس کے جادو کے تابع ہو جاتا۔ اس نئے بیج کو نسخہ امرود داستاں کا نام دیا۔ اس کی تیاری کے لیے اس نے جنگل میں سانپوں کا زہر ملایا، خفیہ ورد لکھے اور سورج اور چاند کی روشنی میں اسے مکمل کیا۔ پھر اس بیج کو عمدگی سے سالن میں پکا کر اگلایا گیا، امرود کے اندر چھپا دیا گیا۔ ایک رات جب ارجن محل کے اندر سچ کی دیواریں کھودنے میں مصروف تھا، ویشالی نے زہریلا امرود محل کے بادشاہ ویر سین کے ناشتے میں رکھا۔ صبح ہوتے ہی ویر سین نے ناشتے میں امرود کا ٹکڑا نوچ لیا۔ چند لمحوں میں اس کے رنگ پر بے حسی چھا گئی، اس کے انداز بدل گئے، وہ سرد، خاموش اور بے حس ہو گیا۔ محل کے اندر ایک سایہ طاری ہو گیا۔ بادشاہ اپنی عقل اور حکمت کھو بیٹھا تھا۔ نورا، ارجن کی بچپن کی دوست اور محل کی درزی، نے یہ تبدیلی محسوس کی۔ اس نے رات کو محل کے حالوں میں چھپ کر دیکھا کہ ویر سین چھت پر کھڑا سانپوں کے ورد پڑھ رہا تھا۔ زیر لب مجھے حکم دے، سانپ کی مرضی میری ہوگی۔ محل کے اندر چھوٹے چھوٹے گروہ بن چکے تھے جن کی آنکھوں میں زہر کا خمار چمک رہا تھا۔ نورن نے خفیہ طور پر ارجن کو پیغام بھیجا۔ ارجن نے خود کو باغ کے ایک جھاڑی میں چھپایا اور خبردار کیا، یہ امرود اشتراک زہر ہے۔ ویشالی نے زہر کے زرخیز بیج کو طاقت کا وسیلہ بنا دیا۔ ارجن نے اپنا خشک بیج نکالا اور خون سے ہونٹ ہلاتے ہوئے عمل شروع کیا۔ اس نے بیج کو اپنے زخم سے سراب کیا تو ایک لہر روشنی پھوٹی۔ اس نور نے فضا کو نرمی دی اور محل کے اندر کے غلاموں کی آنکھوں سے زہریلا غبار چھٹنے لگا۔ ویشالی نے اپنی جادوگری کے ورد میں تیزی محسوس کی، مگر روشنی کی ایک کرن نے اس کے ورد کو متاثر کیا۔ اب محل کے اندر کھلی جنگ کا اعلان ہو چکا تھا۔ محل کا مرکزی حال میدان جنگ بن گیا، جہاں روشنی اور اندھیرا ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ ویشالی نے اپنے پجاریوں کا ہجوم تیار کیا اور ارجن نے باغبان کی تلوار سے روشنی کا نشان کھینچا۔ اب سچ اور دھوکے کی آخری جنگ شروع ہونے والی تھی۔ ویشالی نے اپنی جادوگرنی ورد فضائیت کے نغمے بلند کیے اور ارجن نے باغبان کی توقع سے بڑھ کر شمشیر سنبھالی۔ مگر سب سے خطرناک منظر وہ تھا جب بادشاہ ویر سین خود کو پہچاننا بھول گیا تھا۔ وہ اب تالاب کے کنارے کھڑا تھا، اپنے عکس کو گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھیں خالی، لہجہ بے جان اور ہر سانس کے ساتھ کوئی پر اسرار سر بھرتا۔ سانپ سانپ، میں تیرا خادم ہوں۔ نورن، جو درزی سے محافظ سچ بن چکی تھی، اس نے دائیں ہاتھ میں قلم لیا اور بائیں ہاتھ سے اس پرائی طاقت کا تاثر سوچا۔ اس نے ارجن کو آواز دی، ارجن، بادشاہ کو پاس لاؤ۔ ارجن نے قدم اٹھائے اور خاموشی سے ویر سین کے پاس پہنچا۔ ارجن نے بیچ میں آ کر اپنا خشک بیج نکالا اور جس خون سے وہ پیدا ہوا تھا وہی خون بیج پر رگڑا۔ بیج سے نکلنے والی روشنی ایک نرم لہر کی صورت میں بادشاہ کی طرف بڑھی۔ ویر سین نے پلکیں جھپکائیں، ایک گھبراہٹ سی محسوس ہوئی۔ اس نے حواس بکھرے قدموں سے پیچھے ہٹ کر چہرہ چھوا۔ میں کون ہوں؟ کیا یہ محل میرا ہے؟ ارجن نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تمہاری سلطنت ہے، بادشاہ اصل، مگر زہر نے تمہیں اندھیرا دکھایا۔ اب پوری محفل ساکت ہو گئی۔ ویشالی نے چیخ ماری، یہ کیا مکاری ہے؟ روشنی کے پھول کہاں سے آ گئے؟ ارجن نے بلند آواز میں کہا، اب وقت آ گیا ہے سچ کی جیت کا۔ جب تخت نشین اصلی وارث ہو تو اس کی سلطنت میں زہر کا اقتدار نہیں ہوتا۔ روشنی کی لہر نے ویر سین کے سینے میں گھر کیا۔ اس نے اپنی تلوار نکالی مگر تھامے رکھتے ہوئے کچھ سوچا، پھر وہ دانائی بھری آواز میں بولا، مشکل سچ ہے مگر لازم۔ ویشالی، تم نے دھوکہ باندھا، تخت چھینا، مگر حق سلامتی سے واپس آ گیا۔ ویشالی نے خوفناک تال میل سے ورد شروع کیا۔ راجہ ویر سین نے تلوار کے نچلے حصے کو زمین پر گھما کر کھینچا اور اعلان کیا، ہماری سلطنت میں سچائی کا بول بالا ہوگا۔ پہلا فرمان یہ کہ محل میں کوئی بھی زہریلا ورد نہیں ہوگا اور امرود کا زہر ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا۔ ویشالی کے ورد کا جادو ٹوٹا اور اس کی آنکھوں سے دھوکہ اور انتقام کی آگ پھیکی پڑ گئی۔ اس نے ایک آخری چیخ ماری اور انخلا کے دروازے کی جانب بھاگی، مگر محافظوں نے پکڑ لیا۔
महल के हाल में एक नई रोशनी फैल गई, मोहब्बत, शराफत और अवाम दोस्ती की रोशनी। वीर सेन ने अर्जुन और नूरा का शुक्रिया अदा किया और सबके सामने ऐलान किया, आज से बंवरगढ़ अवाम की रियासत होगी। बादशाह हुकूमत नहीं करेगा बल्कि अवामी को नस्ल चलेगी। अमरूद का दरख्त यादगार बनेगा ताकि हर नस्ल को याद रहे ताकत और जहर में फर्क होता है। और यूं खत्म हुई वो दास्तां जो अमरूद, तख्त और सांप के गिर्द घूमती थी, जहां इंतकाम का जहर सफाए हस्ती से मिट गया और सच का दरख्त फूल उठा।